کبھی کبھی انسان کا دل کسی چیز کے لیے بہت تڑپتا ہے، اتنا کہ اس کے لیے صبر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان ہر روز اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن طرح سے دعا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو لمحہ دعا کے لیے افضل ہے اور اس کی آنکھیں اپنی مانگی گئی دعا کے قبول ہونے کے انتظار میں ہر روز ادھر ادھر تکتی رہتی ہیں اور یہ تو بھول ہی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو عطا کرنے کا ایک مخصوص اور بہترین وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمیں کسی چیز کو حاصل کرنے کی اتنی ہی چاہت ہے تو ہمیں اس چاہت کرنے والے دل کا مالک کون ہے اس کی چاہت کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ یہ چاہت بھی اسی رب نے ہمارے دل میں ڈالی ہے تاکہ تم اس کے لیے دعا کر سکو اور وہ تمہاری خواہش کو بہترین کر کے تمہیں عطا کر سکے۔ اور وہ تو خواہش ہی دل میں تب ہی ڈالتا ہے اپنے بندے کے جب وہ تمہارے نصیب میں لکھ دیتا ہے۔ دعا تو بس ہمارے ہی درجات بلند کرنے کا ایک ذریعہ ہے، بس تھوڑا سا انتظار باقی ہے۔ تمہاری چاہت کو اللہ کی چاہ بنانے کے لیے تھوڑی اور اطاعت باقی ہے۔ جس آزمائش کے لیے اللہ نے تمہیں چنا ہے اس کا ابھی انعام باقی ہے۔ دعا مانگتے رہو اس اللہ پاک سے، ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، کیونکہ ابھی مشکل کے ساتھ آسانی باقی ہے۔ اللہ کی طرف سے کی گئی دیر میں کتنی خیر ہے یہ تمہیں تب سمجھ آئے گا جب یہ صبر کے اشکبار سجدے شکر کے سجدوں میں بدل جائیں گے اور اس وقت تم کانپتے لبوں سے اس ذات کے ہونے کی گواہی دو گے۔ یہ دل اس کی محبت سے پھٹنے لگے گا، تب اپنی قسمت پر تمہیں رشک آئے گا۔ وہ جب تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی خود ہی ڈال دیتا ہے۔ ہمیشہ مجھ سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ من پسند چیز پہ کن کیوں نہیں کہتا اللہ تعالیٰ؟ ہم انسان ہیں نا، اس لیے یہ بات کبھی نہیں سمجھ سکتے کہ اس ایک لفظ کن کی کیا اہمیت ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس پہ پوری کائنات بنا دی گئی اور ختم بھی اسی لفظ پر کر دی جائے گی۔ سو اس لفظ کو ایسے ہی کہہ دیا جائے نہیں، وہ کن تب کہتا ہے جب اپنے بندے کے لیے بہترین وسیلہ بنا دیتا ہے، اور کبھی کبھار وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے صبر کرے۔ کیا اس کا حق نہیں کہ اس سے محبت جتائی جائے؟ کیا اس کا حق نہیں کہ اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کیا جائے؟ اور ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ جو خواہش تمہاری زبان پہ ہر دعا میں روا رہتی ہے وہ تمہیں نہ ملے۔ جانتے ہو وہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے اپنے بندے کو جب اس نے کن کہنا ہو، ورنہ ہمارے آس پاس کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے، صرف یہ سوچ کر کہ خدا نہیں سنتا۔ تو اگر تم اس کے کن کا انتظار کر رہے ہو تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی بندہ اس کی بارگاہ میں جائے، اس کے سامنے سسکے اور روئے تو وہ اس کی فریاد نہ سنے؟ سو بس انتظار کرو، اور وہ انتظار کرنے والوں کے لیے ہی تو معجزے دکھایا کرتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں یا جو بھی خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس کی بھی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ وہ خیال ایسے ہی نہیں آ جاتا دل میں، اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔ اکثر میرے دل میں یہ بات بھی آتی ہے کہ کیا جو لوگ کسی کے لیے اچھا نہیں سوچتے کیا وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ اس کا جواب پھر مجھے خود ہی مل گیا کہ وہ خیال شیطان ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے۔ وہ ہمیں اللہ سے دور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کرتا ہے۔ وہ انسان کا دشمن ہے۔ اللہ تو بس یہی دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ کیا شیطانی وسوسوں میں آئے گا کہ نہیں۔ ہم آ جاتے ہیں اس کے وسوسوں میں، ہم کر بیٹھتے ہیں وہ جو کچھ کروانا چاہتا ہے، مگر اللہ تو اللہ ہے نا، کیسے بھٹکنے دے گا اپنے بندے کو؟ وہ سنبھال لیتا ہے انہیں جو اس سے دعا کرتے ہیں، اور پھر ہمارے دل دھیرے دھیرے اللہ اپنی طرف موڑ لیتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف ایسے ہی نہیں لوٹ کے آتے، اللہ ہی ہمیں اپنی طرف لے کے جاتا ہے۔ لیکن ان کو جو واقع ہی اس کی طرف لوٹ کے جانا چاہتے ہیں، بن مانگے بہت کچھ مل جاتا ہے، پر سب کچھ نہیں ملتا۔ ہدایت بھی اس سے ہی ملتی ہے جسے اس کی چاہ ہوتی ہے۔ تو جس چیز کی چاہ ہونا اسے اللہ سے مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے مانگتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں، اور وہ مانگنے کی توفیق بھی انہیں ہی دیتا ہے جنہیں وہ عطا کرنا چاہتا ہے۔ بس تم اس سے سچے دل سے مانگتے رہو۔ آخر میں میری دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی من پسند چیزوں کو جو ہمارے لیے بہتر ہوں
ہمارے حق میں لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔